أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ والفجر کہ جس کو سورہ حسین ابن علی بھی کہتے ہیں، اس کی 27 اور 28 نمبر کی آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اور اسی کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں پر ایک نفس کا تعارف کرایا گیا ہے، اس نفس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہے، اور وہ صاحب نفس وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. راضیتم مرضیہ یعنی رضایت دونوں طرف سے ثابت ہے. اللہ بھی حسین سے راضی ہے اور حسین بھی اپنے کارناموں کے اعتبار سے اللہ سے راضی ہے. نفس انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور نفس کے اعتبار سے انسان کا وقار بلند بھی ہوتا ہے اور انسان کا وقار پست بھی ہوتا ہے. اگر انسان اپنے نفس کو بلند کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اور اس کی طہارت کا لحاظ کرتا ہے، تو وہ نفس انسان کو بلندی پر لے کے جاتا ہے. اور یہی نفس ہے کہ جو انسان کو رذالت، گمراہی اور انسان کو تاریکی کے اندر لے کے جاتا ہے. لہذا نفس ہی انسان کو بلندی بھی عطا کرتا ہے اور نفس ہی انسان کو پستی بھی عطا کرتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اس نفس کا خیال رکھے، نفس لوامہ کی آواز پر لبیک کہے اور نفس امارہ کی مسلسل مخالفت کرے، تو انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ انسان مسجود ملائکہ بن جاتا ہے. لیکن اگر انسان نفس لوامہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتا اور نفس امارہ کی مخالفت نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان قرآن کی نگاہ میں جانور ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. لہم عین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، وہ جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. یہ نفس سے انسانی اگر انسان کا آلودہ ہو جائے گناہوں سے، اور انسان اس پستی پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بل ہم اضل کہہ کر کے اللہ نے کہا کہ انسان اگر اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرے، وہ نفس انسانی انسان کو اتنا گرا دیتا ہے کہ وہ صرف حیوان ہی نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. کیونکہ حیوان اپنی فطرت کے اعتبار سے کام کرتا ہے، انسان اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے. جانور کی جو فطرتیں ہیں، آواز نکالنے کے اعتبار سے، غذا کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، جو اس کے اندر فطرتیں پائی جاتی وہ اپنی فطرت کو استعمال کرتا ہے. گھوڑا ہمیشہ گھاس کھاتا ہے اور شیر ہمیشہ گوشت کھاتا ہے. شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، گھوڑا کبھی
گوشت نہیں کھاتا، کیونکہ اس کی فطرت ہے۔ یہ جو بیٹھنے کا انداز گھوڑے کا ہے وہ شیر کا نہیں ہے، جو شیر کا انداز ہے وہ گھوڑے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار، جس فطرت پر اللہ نے انہیں خلق کیا ہے اسی فطرت کے اعتبار سے وہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ جو ذائقے کے اعتبار سے چلتا ہے، ضرورت کے اعتبار سے چلتا ہے، اور اپنے نفس کو مار کر کے وہ اپنی عادتوں کا اسے گرویدہ بنا دے، جیسی جیسے اس کی عادتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں وہ نقل کرتا رہتا ہے دوسروں کی، اس کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سورہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، بہت زیادہ قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یعنی اللہ نے یہاں پر 11 قسمیں کھائی ہیں، اور یہاں پر اس کے بعد کہا کہ یہ نفس کہ جو تمہیں ذلیل بھی کرتا ہے تمہیں کامیاب بھی کرتا ہے، یہ تمہارے اوپر ہے، یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان اپنے نفس کو مہمیز کرے، اپنے نفس کو آراستہ کرے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ کرے، تاکہ وہ نفس اس صاحب نفس کو بلندی عطا کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے اللهم صل على محمد وآل محمد، امام حسین علیہ السلام نے اپنے نفس مطمئنہ کے ذریعے سے یہ درس دیا ہے کہ اگر تم نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو کم سے کم تمہیں نفس امارہ کا تو مالک نہیں ہونا چاہیے، تمہیں نفس لوامہ کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ تو یہی امام حسین السلام کا جو ہے فرمان ہے کہ انسان کو دنیا کا غلام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا غلام ہونا چاہیے، انسان کو لوگوں کا بندہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ اور دعا عرفہ میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ میرا معبود و پروردگار ایسا ہے کہ اگر وہ مل جائے تو سب کچھ چھن جائے تو کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اور سب کچھ مل جائے وہ نہ ملے تو انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وطن سے دور تھے، عزیز و اقارب قربان ہونے والے تھے، قربانیوں کا سلسلہ جاری تھا، اور جگہ جہاں پر مشقتیں پریشانیاں تھیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس نفس مطمئنہ تھا، بإن مانا کہ ہمارے پاس کچھ نہ رہے لیکن پروردگار تو ہے ہمارے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کامیاب اور کامران ہوئے۔ اس کے علاوہ نفس مطمئنہ جب ہوتا ہے تو ارادے کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، قوت ارادی جو انسان کا وہ مضبوط ہوتا ہے۔ انسان جس چیز کے ٹھان لیتا ہے، جس مقصد کو پہچان لیتا ہے، جس ہدف کو جان لیتا ہے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ کسی طرف مڑ کر دیکھتا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے لے کر کے مکہ تک لوگوں نے بہت کہا کہ آپ نہ جائیے، یہ سفر اختیار نہ کریے، لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام اپنی منزل کو پہچانتے تھے، اپنے قوت ارادی کو پہچانتے تھے، اپنے ہدف کو پہچانتے تھے، لہذا اپنے ارادے کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کیا بلکہ اس ہدف کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ لوگوں نے منع کیا، بہت سے لوگوں نے محبت منع کیا، بہت سے لوگوں نے سازشن منع کیا، بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے منع کیا، جس اعتبار سے لوگوں نے منع کیا، لیکن منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ مثلا عبداللہ بن زبیر، ان کا آگے کہنا کہ جو ہے آپ مکے ہی میں رہ جائیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر یہاں رہیں گے تو جنگ و جدال نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ حکومت ہمیں مل جائے گی، تو وہ بھی خواہاں تھے اس بات کے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے یا جان بچانے کے لیے، یا امام حسین السلام کو بچانے کے لیے، یا حکومت اور سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے رائے دے رہا تھا کہ مولا آپ نہ جائیے، آقا آپ نہ جائیے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے محبت میں بھی کہا کہ آپ نہ جائیے بلکہ بچوں کو لے کر نہ جائیے، لیکن امام حسین علیہ السلام کہ جس کا ارادہ، جس کی قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ جو اپنے ہدف کو مدینے میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے، مدینے میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ہدف کو، منزل کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ جب ام سلمہ نے کہا کہ آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے، نانا سنا ہے کہ آپ وہاں پر قتل کیے جائیں گے، کہا وہ منزل آپ دیکھنا چاہتی ہیں، اور 2 انگلیوں کے اشارے کے ذریعے سے وہ سارا منظر دکھا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں بیٹھے بیٹھے جو واقعہ کربلا ہونے والا تھا، جو رونما ہونے والا تھا، جو داستان بننے والی تھی، جو کتاب کربلا کھلنے والی تھی، اس کو حسین دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ یعنی کوئی یہ اچانک کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ توحید کو بچانے کے لیے، عدل الہی کو قائم کرنے کے لیے،
اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کام کو انجام دیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس اس قربانی کے علاوہ، یہ شہادت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ یہ سوال بیعت بھی تھا، اس کے اندر تحفظ توحید بھی تھی، اس کے اندر تحفظ نماز بھی تھا، تحفظ اصول دین بھی، تحفظ فروع دین بھی تھا، سب کچھ اسی کے اندر پنہا تھا، ایک شہادت کے اندر۔ اور پیغمبر اسلام نے کہا بھی تھا کہ اللہ تمہیں شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب اللہ محبوب ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو امام حسین السلام نے شہید ہو کر کے دکھا دیا کہ تو میری شہادت دیکھنا چاہتا ہے، میں شہادت کو پیش کروں گا۔ میں تمہاری خواتین کو بے مقام و چادر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ نے کہا اور پیغمبر نے بتایا، تو امام حسین السلام نے کہا کہ یہ بھی ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ واقعہ کربلا جو ہوا ہے کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، کوئی سانحہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کربلا ہے کہ جو امام حسین السلام نے کربلا کے میدان میں جا کے لکھی ہے۔ اب اس کے بعد عظمت امام حسین السلام پہچانے کہ امام حسین السلام کی عظمت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جتنا نازبرداری اللہ کا رسول یا مولا کائنات نے یا جناب فاطمہ زہرا نے یا خود قرآن مجید نے امام حسین علیہ السلام کی کسی ذات کی نہیں کی ہے، جتنی نازبرداری خود ان کے خاندان کے اندر، ان کے گھر والوں کے درمیان میں جتنا نازبرداری امام حسین علیہ السلام کی ہے، کسی اور کی اتنی نازبرداری نہیں ملتی ہے۔ اور جب بھی کوئی واقعہ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ نازبرداری کا واقعہ پیش آتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں، اللہ بھی شامل ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی شامل ہوتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے مدینے کی گلی کے اندر تھے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے ہرن کا بچہ اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے شکار کیا ہے، یہ ہرن کو میں نے پکڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کروں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کر لیا، وہ ہرن کا بچہ لے لیا اور لینے کے بعد امام حسن کے حوالے کر دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا، دعائیں دی اسے، چلا گیا وہ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، نازبرداری بتانا چاہتا ہوں کہ نازبرداری کتنا کرتا ہے اللہ، ان کے اوپر کتنا مہربان، کتنی شفقتیں ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کہ امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ بھائی کے ہاتھوں کے اندر جو ہے ہرن کا بچہ ہے۔ کہا یہ ہرن کا بچہ کہاں ملا؟ کہا نانا نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانا مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ اسے ضد نہیں کہتے ہیں، یہ نظام پروردگار ہے، یہ فضائل آل محمد کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے کہ تم پہچانو کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانا مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ اب یہ بار بار دہرا رہا ہے کہ مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، بھائی کو ملا ہے مجھے بھی چاہیے، بھائی کو ملا ہے مجھے بھی چاہیے، اور پیغمبر تسلی دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدینے کے اندر ہرن کا بچہ کہاں ملے گا؟ ایک بچہ تھا جو ہے امام حسن کے حوالے کر دیا۔ روایت بتاتی ہے کہ ابھی قریب تھا کہ امام حسین السلام اس تکرار جملے کے بعد کہ نانا ہمیں ہرن کا بچہ چاہیے، ہمیں ہرن کا بچہ چاہیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے والا تھا۔ یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اتنا اضمحلال پیدا ہو گیا تھا کہ شاید وہ آنکھ کے آنسو جو ہے آپ کے رخسار پر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ کیفیت پیدا ہوئی، بکا کی کیفیت پیدا ہوئی، ابھی آنسو آئے نہیں ہیں، ابھی بکا کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، خالی آنسو آئے نہیں ہیں۔ ادھر اللہ نے اس ہرن کو کہ جس کا وہ بچہ تھا اسے جو ہے کہا کہ اے ہرن جاؤ، اور جانے کے بعد دوسرا بچہ بھی پیغمبر کے حوالے کر دو، اور یاد رکھنا حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کے ان کے رخسار پر نہ آنے پائے۔ یہ اللہ نے کسے کہا؟ ہرن سے کہا۔ ہرن جو ہے فوراً جو ہے لے کر کے آتا، پیغمبر نے دیکھا کہ شور شرابہ جو ہے دروازے پر ہے، اور لوگوں نے کہا کہ جو ہے ہرن کا بچہ آیا ہوا، اس کے ہرن ہے، ہرن کا بچہ ہے، اور پیچھے بھیڑیا بھی ہے۔ اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہ یہ جو بچہ ہے آپ کے پاس جو پہلے پہنچا ہے، یہ بچہ میرا ہی ہے، یہ دوسرا جو ہے بچہ میں اسے دودھ پلا رہی تھی، ایک آواز ٹکرائی میرے کانوں کے اندر کہ جاؤ حسین مچل گئے ہیں تمہارے بچے کے لیے، ہرن کے بچے کے لیے مطالبہ کیا ہے۔ توجہ کریں گے آپ کہ امام حسین السلام کے اوپر کتنا ناز برداری ہے، کتنی نوازش ہے اللہ کی۔ اور ہرن نے کہا کہ میرے کان میں بات ٹکرائی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر تم نے حسین کے آنکھوں کے
ذریعے سے آنسو نکلنے سے پہلے اگر نہ پہنچایا تو یہ بھیڑیا تمہارے ساتھ جا رہا ہے، تمہیں بھی کھا جائے گا، تمہارے بچے کو بھی کھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ ہرن کہتی کہ میں بہت فاصلے پر تھی، بہت دور تھی میں، اور یہاں سے آپ کا گھر کافی دور تھا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے فاصلے کو کم کر دیا۔ توجہ کریں گے، فاصلے کو کم کر دیا کیونکہ مجھے حجت خدا تک پہنچنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا زمانہ ظہور فرمائیں گے تو زمین سمٹ جائے گی چاہنے والوں کے لیے، لوگ لمحوں میں امام کے پاس پہنچ جائیں گے، جسے طی الارض کہا جاتا ہے۔ ظاہرہ نے کہا کہ جو ہے زمین سمٹ گئی اور میں چند لمحوں کے اندر آپ کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد پیغمبر نے وہ ہرن کا بچہ لیا، امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد لوگوں نے وہاں پر تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ یعنی پیغمبر کی بھی نوازش کہ پیغمبر نے اس بات خیال کیا کہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کو وہ ہرن کا بچہ ملنا چاہیے، اور اس نوازش پیغمبر کے اندر اللہ بھی شامل ہے کہ ہرن جیسے جانور کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا، چونکہ حجت خدا ہے، نمائندہ پروردگار ہے، اللہ اپنی حجت کا خیال خود کرتا ہے۔ حجت خدا کسی بھی اعتبار سے کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، جو بھی اس کے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ نازبرداری ہے امام حسین علیہ السلام کی جو پیغمبر نے کیا۔ یہاں تک کہ فضائل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات سے زیادہ کسی کے پاس فضائل ہوں؟ کوئی انسان جو ہے تصور کر سکتا ہے کہ کسی کے پاس اتنے کمالات ہوں کہ جو مولا کائنات سے زیادہ ہوں؟ لیکن ایک ذات ہے جس نے مکالمے کے ذریعے سے کہا کہ میرے پاس فضائل زیادہ ہیں۔ اگر آپ جواب دے سکتے جواب دیجیے آپ۔ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد دیکھا کہ پیغمبر اسلام بار بار امام حسین اسلام کو بوسہ دے رہے ہیں، ان کے گلے کو چومتے ہیں، ان کے پیشانی کو چومتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ مولا کائنات آیا آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حسین کو زیادہ چاہتے ہیں یا مجھے چاہتے ہیں؟ نازک سوال ہے۔ وہ زیادہ بھائی ہیں، یہ بیٹا ہے، وہ داماد ہے، یہ نواسا ہے، وہ امام ہے، یہ بھی امام ہے، وہ بھی اللہ کا نمائندہ ہے، یہ بھی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ بھی صاحب کمال ہے، یہ بھی صاحب کمال ہے، اور پیغمبر کا اس درمیان میں یہ کہنا کہ میں کسے زیادہ چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ پیغمبر کہتے کچھ خود امام حسین اسلام نے کہا، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ واقعات جو ہیں اس لیے تاکہ اظہار فضائل ہو سکے، اظہار کمالات ہو سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانا اسے زیادہ چاہتے ہیں جس کے کمالات زیادہ ہوں، جس کے کمالات زیادہ ہوں، جس کا حسب و نسب جو ہے زیادہ افضل ہو۔ ایک مرتبہ جو ہے پیغمبر اسلام کے سامنے مولا کائنات نے کہا یا بنیا اتفاخرونی، اے بیٹا کیا تم مجھ پر فخر کرتے ہو؟ یہ منزل کمال ہے، کیونکہ یہاں پر بھی مولا کائنات کے بعد ٹھاٹھے مارتا ہوا جو ہے فضائل ہے، کمالات کی انتہا نہیں ہے۔ جن و انس مل کر کے لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتے ہیں، سارے دریا اگر روشنائی بن جائے تو اسے قلم نہیں کر سکتے ہیں، اسے تحریر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ کہا کہ بابا جس کے فضائل زیادہ ہے، جس کے کمالات زیادہ ہے، جس کا نسب عالی ہوگا، جس کا نسب زیادہ عالی ہوگا، اس کو جو ہے پیغمبر جو ہے زیادہ چاہتے ہوں گے۔ مولا کائنات بھی تعجب کر رہے ہیں، تو کہا کہ بابا آپ اپنے فضائل بیان کریں گے یا میں پہلے بیان کروں گا؟ یہ اظہار فضائل ہے، یہ مقام ہے، یہاں کوئی تقابل نہیں ہے، یہاں پر تفاخر ہے کہ دیکھو اس طرح سے فضائل جو ہے سامنے آتے ہیں۔ مولا کائنات نے اپنے فضائل گناہ شروع کر دیے، ظاہر کہ فضائل کی کمی نہیں ہے، فضائل بیان کرنا شروع کر دیا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ ساری چیزیں بیان کر دی انہوں نے۔ جب اس کے بعد جو ہے فضائل کے انبار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بابا میرے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جیسا نانا میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، جیسا بابا میرے پاس ہے ویسے آپ کے پاس نہیں ہے، جیسی ماں میرے پاس ہے ویسے آپ کے پاس نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ میرے نسب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو پیغمبر سے پوچھے، مولا کائنات سے پوچھے، فاطمہ زہرا سے پوچھے، قرآن سے پوچھے کہ میں کون ہوں، میرا نسب کیا ہے۔ مجھے ہل و حرم پہچانتے ہیں، مجھے حجر اسود پہچانتا ہے،
دنیا آ کے سلام حجر اسود کو کرتی ہے، حجر اسود مجھے سلام کرتا ہے۔ دنیا آ کے سلام خانہ کعبہ کے پاس کرتی ہے، تکبیر بلند کرتی ہے، لیکن خانہ کعبہ جب مجھے دیکھتا ہے تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، کیونکہ میں روح خانہ کعبہ ہوں، میں محافظ خانہ کعبہ ہوں، میں آبرو خانہ کعبہ ہوں۔ تو یہ امام حسین اسلام کی ذات ہے، اور یہ سارے مراتب جو ملے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ قربانی کے بنا پر، اور قربانی ایسی دی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ جس کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک چہیتی بہن کہ جس کا بہت احترام کرتے ہیں، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ وہ زینب کبریٰ جو گام گام قدم قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اور جب مدیح چلنے لگی ہے تو عبداللہ نے آ کر کے جناب زینب کبریٰ کو یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو حوالے کیا کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور زینب کبریٰ یہ قربانی، یہ ہدیہ لے کر کربلا کے میدان میں آئی ہیں، اور شب عاشور امام حسین علیہ السلام روتے جاتے ہیں اور خیمے کے اندر دیکھتے جاتے ہیں کہ ہر بیوی کہہ رہی ہے بیٹا کل گریز نہ کرنا قربانی میں، کل تمہیں شہید ہونا ہے، تمہیں آقا پر قربان ہو جانا ہے۔ اکبر کو لیلا سمجھا رہی ہیں، قاسم کو ام فروا سمجھا رہی ہیں، ادھر زینب کبریٰ بھی سمجھا رہی ہیں، اور زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا دیکھو یاد رکھنا تمہیں عمر سعد کو مارنا ہے کیونکہ تمہارے ماموں کا دشمن ہے وہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر جنگ کرتے کرتے اگر فرات تک پہنچ گئے تو بیٹا میں تمہاری ماں ہو کے تم سے کہتی ہوں پانی نہ پینا۔ یہ یاد کر لینا کہ اصغر بھی پیاسا ہے، یہ یاد کر لینا کہ سکینہ بھی پیاسی ہے، خیمے میں پانی نہیں ہے۔ اے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ صبح عاشور اون محمد کو دیکھنے کے بعد زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹا تم ابھی تو قربان نہیں ہوئے۔ ایسا جذبہ کہاں ملتا ہے کائنات کے اندر کہ جناب زینب کبریٰ کہہ رہی بیٹا ابھی تک تم قربان نہیں ہوئے؟ کہا نہیں، میں بار بار ماموں کے پاس جاتا ہوں اور ماموں سے اس نے جہاد دینا چاہتا ہوں، لیکن ماموں انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ میری بہن کا سہارا بنو، جاؤ میری بہن کا سہارا بنو، اس کا شوہر مدینے کے اندر ہے، جاؤ اس کا سہارا بنو۔ لیکن ایک مرتبہ جناب عباس کے ذریعے سے زینب کبریٰ نے کہلوایا کہ اے عباس جا کے آقا سے کہہ دو، میرے بھائی سے کہہ دو کہ زینب تم سے کچھ نہیں مانگتی ہے، اون محمد کی شہادت مانگ رہی ہے، اون محمد کی شہادت مانگ رہی ہے۔ اے عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے کون سے جگر سے اور کون سے جذبے کے ساتھ اون محمد کو سوار کیا ہے، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد کہا تمہارا ماموں تمہیں خدا حافظ کہتا ہے، جاؤ خدا حافظ و ناصر۔ ایک مرتبہ یہ اون محمد آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے میں میمنہ کی طرف جا رہا ہوں، تم میسرہ کی طرف جاؤ، انشاءاللہ ہم قلب لشکر میں ملاقات کریں گے۔ دونوں جاتے ہیں، ایک میمنہ سے جو ہے جنگ کرتا ہے، ایک میسرہ سے جو ہے جنگ کرتا ہے، اور جنگ کرتے کرتے قلب لشکر میں بھی آ گئے، ہزاروں کو واصل جہنم کر دیا۔ لیکن یہ بھوکے پیاسے بچے، یہ بھوکے پیاسے بچے کب تک جنگ کرتے؟ ایک مرتبہ ایک بیٹے کے سر پر تلوار پڑی اور دوسرے کے سر پہ گرز مارا کسی شقی نے کہ دونوں بچے توڑا کر زمین پر آ گئے۔ آواز دیا ماموں ہمارا سلام آخر قبول کیجئے، ماموں ہمارا سلام آخر قبول کیجئے۔ ادھر حسین نے خیمہ چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد عباس کو آواز دیا عباس چلو بھانجوں کی لاشیں لینے کے لیے۔ عباس بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، لاشیں اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا۔ لیکن جسے عباس نے اٹھایا تھا اس کی رمق حیات باقی تھی، اس کی تھوڑی سی جان باقی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ عباس نے کان لگایا، بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اے ماموں جا کے اماں سے کہہ دیجئے گا کہ ہم فرار پر گئے ضرور تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا ہے، ہم نے پانی نہیں پیا ہے۔ زینب کبریٰ کی قربانی آ گئی، خیمے کے پاس لا کے رکھ دیا، ساری بیویاں جمع ہو گئیں لیکن زینب نہیں آئی۔ ایک مرتبہ بھائی نے کہا اے زینب آ جاؤ، تمہارے نونہال آ گئے، تمہاری قربانیاں آ گئیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ آتی ہے اور کہتی ہاں بیٹا تم نے اس ماں کو سرخرو کر دیا ہے، لیکن میں تم پر گریہ نہ کروں گی، میں تو اس پر گریہ کروں گی کہ جس کی ماں اس دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن میرے سارے
آنسو میرے حسین کے لیے ہیں. جب تک زندہ رہی زینب کبریٰ حسین پر گریہ کرتی رہی, کبھی انہوں محمد پر گریہ نہ کیا. لیکن جب مدینے واپس آئیں اور آنے کے بعد جب عبداللہ کے پاس آئیں اور اپنے گھر کے اندر حجرے میں جا کے چھوٹے چھوٹے مسلح کو دیکھا, چھوٹے چھوٹے امامے کو دیکھا, یہ ماں کا دل بھر آیا. آواز دیا, اے انو محمد تمہارے مسلح بچھے ہیں, ماں تمہیں نماز کے لیے بلا رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون.